الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر میں قحط سالی کا بڑے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، جس کی تفصیل ہم نے کل جو ہے وہ بیان کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال جو قحط سالی کے تھے ان میں اتنے اچھے طریقے سے مصر کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ پورا کیا کہ اس کی مثال ہمیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ کل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو اس بات کا بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر آپ نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے ان 7 سالوں میں مصر کا انتظام اور انصرام اچھے طریقے سے نبھایا۔ ایک بات خلاصے کے طور پر آج پھر عرض کر دوں کہ ان 7 سالوں میں مصر کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں نہ ہو، یہاں تک کہ جو مصر کے جتنے مویشی تھے، مصر کے جتنی زمینیں تھیں، مصر کے لوگوں کے پاس جتنے مال و دولت اور زیورات اور ہیرے جواہرات تھے، یا اس وقت مصر میں جتنے انسان تھے، مرد عورت بوڑھے بچے، وہ سب کے سب جو ہے وہ غلے کے لیے، چونکہ قحط تھا 7 سالہ بہت بڑا، اس لیے ان 7 سالوں میں وہ سب کے سب آپ کی ملکیت اور آپ کی غلامی میں آ چکے تھے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کل کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پہ احسان فرماتے ہوئے آخری سال جب آیا تو آپ نے ان تمام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں نے کل آپ کو بیان کی تھی۔ اب آیت نمبر 58 سے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یعنی یہاں سے اب تک آیت نمبر 57 تک بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور اللہ نے بیان کیا جو آپ کا مصر میں گزرا اور عزیز مصر کے گھر میں گزرا، اور پھر عزیز مصر کے گھر سے پھر آپ جیل چلے گئے اور جیل سے پھر باعزت طریقے پہ باہر نکلے۔ اب آیت نمبر 58 سے دوبارہ آپ کے بھائیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے، آپ کے وہ بھائی کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر قافلے والوں نے کنویں سے آپ کو نکالا تھا، اور ان بھائیوں نے پھر قافلے والوں کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا تھا غلامی کے طور پہ۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے انہی بھائیوں کا تذکرہ شروع فرما رہا ہے۔ یہاں پہ اس آیت سے پہلے یاد رکھیے اس آیت کا اور اس کے بعد والی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چونکہ قحط تھا، اور مصر سے ارد گرد جو ہے اس قحط کے اثرات جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئے تھے، یہاں تک کہ شام مصر کے ساتھ جو جڑا ہوا شام ملک تھا اس زمانے میں، شام بہت بڑا تھا اس وقت، تو شام میں بھی جو قحط کے آثار تھے وہ دکھنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ مصر اور اس کے ارد گرد جتنے بھی بڑے بڑے ممالک تھے، بڑے بڑے علاقے تھے، ان تمام میں تقریباً 7 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، اور تمام علاقے تقریباً بنجر جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ انہی علاقوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ بھی تھا جو آپ کے والد تھے۔ اب چونکہ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، مال مویشی جو ہے وہ چراتے تھے، ان کے مال مویشی بھی ختم ہو گئے، کھیتی باڑی ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ بھی قحط تھا۔ تو یہ قحط جو ہے وہ مصر سے نکلا اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب شام میں، اور شام کے اندر پھر آپ کا جو علاقہ تھا یعقوب علیہ السلام کا وہ تو کنعان تھا، تو کنعان میں جب قحط پہنچا اور ان کو بھی جو ہے وہ سخت مصیبت اور مشکل نے جب آ لیا، تو اس وقت جو ہے وہ پورے علاقے میں، پورے شام میں اور ارد گرد ملکوں میں مشہور تھا کہ اس وقت اگر غلہ کہیں پہ ہے تو وہ صرف اور صرف عزیز مصر کے پاس ہے، یعنی اس وقت عزیز مصر یوسف علیہ السلام تھے، صرف عزیز مصر کے پاس ہے، اور عزیز مصر ہی غلہ فروخت کرتا ہے، باقی نزدیک علاقوں میں کسی کے پاس غلہ وغیرہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، یوسف علیہ السلام سمیت آپ کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اس طرف آگے، باقی 11 بچے۔ ایک بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد پھر آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بنیامین سے، چونکہ وہ عمر بھی سب سے چھوٹے تھے۔ اب باقی جو 10 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام نے ان 10 بیٹوں کو بلایا اور ان کو سامنے بٹھا کر کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ غلہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اگلے جو ہے وہ زندگی کے لیے ہمارے پاس غلہ نہیں ہے،
مال مویشی ہمارے ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر میری بات مانتے ہو تو جس طرح باقی لوگ جا کے مصر سے، عزیز مصر سے غلہ خرید رہے ہیں، تم لوگ بھی جا کے اپنے مال دولت، میرے پاس پیسے ہیں یہ لے جاؤ اور جا کے اپنے لیے غلہ خرید کر لے کے آؤ۔ ان بیٹوں کو یہ جو ہے وہ باپ کا حکم تھا، بڑا اچھا ان کو یہ مشورہ لگا کہ چلو اچھی بات ہے، لہٰذا وہ 10 بیٹے جو تھے انہوں نے تیاری کی، اور تیار ہونے کے بعد وہ مصر کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ مصر کی طرف جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کے ساتھ وہ 10 بیٹے آپ کے یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ ہم جا کے وہاں سے غلہ خرید کے لے کے آتے ہیں۔ جب یہ مصر پہنچے تو مصر پہنچنے کے بعد چونکہ یوسف علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ جو مصر سے باہر دیگر ملکوں سے لوگ جب غلہ خریدنے آتے تو اب ان کی تفتیش کرایا کرتے تھے کہ یہ کون ہیں، کس ملک سے آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں، اور یہ نسل در نسل جو ہے وہ کس کی اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک تفتیش کرایا کرتے تھے۔ اس تفتیش میں آپ کی جو ہے وہ حکمت یہ تھی کہ چونکہ آپ کو نبوت ملی تھی، آپ نبی تھے، آپ نور نبوت سے اللہ کے حکم سے اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن میرے بھائی ضرور میرے پاس آئیں گے، اور اسی حالت میں میرے پاس آئیں گے قحط کے زمانے میں۔ اور چونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات جبریل علیہ السلام کے طفیل ڈال دی تھی، جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا تھا تو ان آیات میں یہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک دن آئے گا کہ یہ سب کے سب بھائی جو آج آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، یہ 10ویں بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو خبر دیں گے، اپنے بارے میں بتائیں گے اور پچھلے تمام واقعات بیان کریں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور آئیں گے۔ اسی مقصد کے لیے آپ ہر باہر سے آنے والے قافلے کی پوری تفتیش کرایا کرتے تھے۔ اب جب مصر سے یہ قافلہ پہنچا تو آپ کو اطلاع دی گئی، عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کو، کہ اس طرح جو ہے وہ کنعان سے، شام کے علاقے کنعان سے ایک قافلہ آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے فوراً بتایا جاؤ اور ان سب قافلے والوں کو بلا کے لے کے آؤ۔ لہٰذا وہ قافلہ والوں کو جو آپ طریقے کے مطابق جب ان کو بلایا گیا، وہ سب کے سب آئے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو جب دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ تو وہی میرے جو ہے وہ 10 بھائی ہیں۔ اب چونکہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو ہے بال بھی سفید ہو چکے تھے، اب وہ 10 بھائی جب اندر آئے اور باقی قافلے والے بھی آئے، ان کے ساتھ تعارف ہوا، ان 10 کے ساتھ تعارف ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دیگر مہمانوں کی طرح، جس طرح آپ کا طریقہ تھا، آپ نے ان کو مہمان خانے میں جانے کی جو ہے وہ تلقین کر دی کہ ان کو مہمان خانے لے جایا جائے، اور جب یہ اچھی طرح فریش ہو جائیں، اچھی طرح کھا پی لیں، ناشتہ وغیرہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، تو پھر ان کو میرے پاس لایا جائے۔ اب وہ 10ویں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو آئے، آپ کے ساتھ بات چیت کی۔ اب بات چیت کیا تھی؟ تو اس میں یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لی، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اب کیوں نہیں پہچانا؟ اس کی بہت ساری وجوہ تھی۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کے ساتھ بالمشافہ ملاقات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا تھا، ایک پردے کی اوٹ میں آپ بات کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے لوگ آپ کو دیکھ کر اکثر اپنے دنیاوی کام بھول جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تشویش میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے آپ پردے میں بات کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی، تو آپ نے تو پردے کی اوٹ سے ان کو دیکھ لیا کہ تو میرے ہی بھائی ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان سکے، حالانکہ وہ اکثر نظر آتا تھا لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا کنویں میں، اور اب جو ہے تقریباً 40 سال کا عرصہ بیت چکا تھا درمیان میں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر بمشکل 17 سال تھی، 17 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کی ابھی تک جو ہے وہ داڑھی مونچھ اس وقت جو ہے وہ نہیں آئی تھی، تھوڑی تھوڑی تھی۔ اب جو ہے وہ اب جب آ کے وہ ملے تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ پورے جو ہے وہ کتنے تھی، 50 سے جو ہے وہ اباؤ تھی اس وقت آپ کی عمر۔ تو تقریباً جو ہے وہ 40 سال کا عرصہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، 40 سے یا کم یا پہ زیادہ، یہ 40 سال کا عرصہ آپ نے جو ہے وہ ان کے بغیر گزارا۔ تو 40 سال کے عرصے میں آپ کی داڑھی بھی تھی، آپ کی مونچھ بھی تھی، آپ کے جسم میں تغیرات بھی آئے ہوئے تھے، تو اگر پردہ نہ بھی ہوتا تو وہ آپ کو نہ پہچان سکتے۔ باہر کیف جو ہے، اور دوسری بات تیسری بات یہ بھی ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کا روب اور جلال بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور پھر خاص کر ایسے لوگ کہ جو غلہ خریدنے آئیں وہ محتاج بھی ہوں تو وہ بادشاہ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ ان کے روب اور جلال کی وجہ سے وہ اپنی نظروں کو نیچے کیے رکھے تھے۔ باہر کیف حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ جب وہ انہوں نے آرام وغیرہ کر لیا، کھا پی لیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس طرح جو ہے وہ کنعان سے آئے ہیں، شام کا ایک علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کس کی اولاد ہو؟ ہم تو جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب حضرت اسحاق، اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ہمارے باپ جو ہیں یعقوب علیہ السلام وہ زمانے کے نبی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بڑے پکے اور سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا باتوں باتوں میں کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں، حالانکہ وہ تو 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام سمیت۔ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا اچھا تو 11 ہیں تو تم لوگ تو 10 ہو، وہ ایک اور کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہی ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں ہمارے والد، تو ان کی خدمت کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے، تو ہم نے اس ایک بھائی کو جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ چھوڑ آئے ہیں، اور ہم باقی 10 جو ہے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو وہ ایک کو جو چھوڑ کر، تو تم میں سے ایک کوئی کیوں نہیں ٹھہرا کہ اسی کو چھوڑ کے آئے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو نے کہا جی اصل میں بات یہ کہ وہ ہم سب سے چھوٹے ہیں، اور حضرت ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے زیادہ تر خدمت ہم انہی کے سپرد کرتے ہیں، تو وہ اپنے باپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی کہا کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ اب مجھے بھول ہی گئے ہیں بالکل۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم 12 بھائی تھے چلو ایک جو ہے وہ، تو کہتے کہ ہم ہیں ہی 11 بھائی۔ ایک روایت میں علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ہم 12 بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو تم لوگ تو 10 ہو، وہ 2 اور کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک تو ہم والد کی جو ہے وہ خدمت کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں، اور ایک ہمارا بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، ایک ہمارا بھائی بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ دونوں روایات کے مطابق، چاہے دونوں میں سے جو بھی ٹھیک ہے، چونکہ تاریخی روایات ہیں، کوئی قرآن حدیث کی آیت نہیں ہے اس بارے میں، بہرکیف جو دونوں روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام دل میں کہنے لگے کتنے ظالم لوگ ہو، تم ابھی تک جو ہے اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوسف اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کہ یوسف تو اب بس مر چکا ہوگا، وہ غلامی کے طور پہ بکتے بکتے پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی زندہ یا نہیں ہوگا، ابھی تک تو اتا پتہ اس کا ہے نہیں، 40 سالوں میں پتہ لگا نہیں، اس لیے وہ یہ جو بھی پوچھتا وہ کہتے تھے کہ بس وہ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، یا کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا کوئی 12واں بھائی بھی تھا۔ ہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایک یہ بھی بڑی بات تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یوسف جن کو ہم نے بیچ دیا تھا جو ہے وہ چند سکوں کے عوض، کہ وہ اب مصر کا بادشاہ ہوگا۔ بہرکیف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم اس طرح غلہ خریدنے آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ غلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جس طرح اوروں کے لیے غلہ تیار ہوتا تھا، باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا ان کے لیے بھی غلہ جو ہے وہ ناپ کر دے دیا جائے ان کو۔ یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ باہر سے جو لوگ آتے، ایک تو مصر کے لوکل لوگ تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے تو آپ ان کو صرف ہر ایک شخص فی کس آپ 1 اونٹ ان کو غلہ دیا کرتے تھے۔ 1 اونٹ پہ جتنا غلہ اس زمانے میں آیا کرتا تھا آپ فی کس کے حساب سے 1 اونٹ غلہ دیا کرتے تھے، نہ اس سے زیادہ دیتے نہ اس سے کم۔ اگر ایک شخص کہتا نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے، 1 اونٹ سے زیادہ آپ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ حکمت عملی تھی تاکہ سب میں برابر برابر جو ہے وہ چیز تقسیم ہو سکے، اور اس سے کم بھی نہیں دیتے تھے۔ اب جب ان کے سامان وغیرہ تیار ہو گئے اور ان کا غلہ جو ہے وہ تیار کر دیا گیا اور آپ کو پیسے جو ہے وہ لوگوں نے وصول کر لیے، پیسے دے دیے گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بات یہ ہے اب یہ غلہ تم لے کے جاؤ گے، اور یقیناً حالات اس قسم کے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم دوبارہ غلے کے لیے جو ہے تمہیں ضرورت پڑے، یہ تو کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا جو تم 10 اونٹ جو ہے وہ بھر کے لے کے جا رہے ہو فی کس کے حساب سے، تو یہ تو تمہارے پاس جو ہے وہ غلہ ختم ہو جائے گا، اب تم نے دوبارہ بھی تو آنا ہوگا میرے پاس۔ اب میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اب جب دوبارہ تم آؤ گے تو اپنے ساتھ اس 11ویں بھائی کو بھی لے کے آؤ گے، 11ویں بھائی کو لے کے آؤ گے۔ اگر تم 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے نہ لے کے آئے تو پھر میں تم ایک شخص کو بھی غلہ نہیں دوں گا، اب اگلی بار تم نے 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، وگرنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ بات کہی اور آپ نے چپکے سے اپنے جو آپ کے کارندے تھے، نوکر تھے، ان کو آہستہ سے کہا کہ جاؤ اور ان سے جو پیسے تم نے وصول کیے ہیں وہ انہی کے بوجھ میں، انہی کی بوریوں میں واپس رکھ دو، پیسے ان کو واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر پہنچیں اور وہاں پہ یہ غلہ کھولیں تو انہیں جو ہے وہ میرے اخلاق کا جو ہے اندازہ ہو کہ میں کتنا با اخلاق انسان ہوں اور میں کتنا سخی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اخلاقی شکست دینے کے لیے
اور پھر بھی چونکہ وہ بھائی تھے، آپ کا خون تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے درگزر، حالانکہ انہوں نے کتنے ظلم کیے تھے، اگر اور کوئی ہوتا نا یوسف علیہ السلام کی جگہ تو جو یہ 10 آتے سب سے پہلے ان کا سر قلم کر دیتا کہ انہوں نے تو مجھے قتل کر دیا، مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، کتنا ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا، ان کی وجہ سے میں غلام بن کے مصر میں آیا اور مصر میں بکا، لیکن آپ نے چونکہ آپ نبی تھے اور اخلاق نبوت تو پھر بہت بڑی جو ہے وہ ایک نبیوں کا جو ہے ایک کمال ہوتا ہے، ان کا ایک تاج ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کے ساتھ یہ اخلاقی جو ہے وہ معاملہ کیا، ان کے ساتھ کوئی آپ نے سروکار نہیں رکھا، کوئی ظلم کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے صلہ رحمی کرتے ہوئے کہ میرے بھائی ہیں، آپ نے وہ پیسے بھی ان کو واپس اس میں لوٹا دیے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ جائیں گے نا، جس طرح قرآن میں آیا کہ جب یہ واپس جائیں گے اور یہ پیسے بھی اپنے واپس جو ہے وہ دیکھ لیں گے ہمیں پیسے بھی واپس ملے ہیں، تو یہ ضرور میرے پاس دوبارہ آئیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ اچھا اتنا اچھا بادشاہ ہے کہ ہمیں اس نے پیسے بھی واپس دے دیے ہیں، تو دوبارہ میرے پاس یہ غلہ لینے کے لیے پھر ضرور آئیں گے۔ آپ کا مقصد اصل میں ان ساری باتوں کا یہ تھا، آپ کے اخلاق کا، تاکہ میرا بھائی بنیامین جو ہے، میرا سکا بھائی ہے، وہ بھی میرے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے میں ان تمام کو مستقبل میں اپنے پاس مصر میں بلا لوں، حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے وہ پیسے جو ہے ان کے بوجھ میں جو ہے وہ واپس رکھ دیے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کا قافلہ جب تیار ہوا تو یہ اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کے پاس کنعان کی طرف چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو جب ان کے پاس آئے فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان ان کے بوجھ تیار کر دیے گئے، قَالَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ائتونی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اب کی بار تم جو ہے وہ اپنے اس علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی جو تمہارا جو ہے وہ سوتیلا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ الا ترون، آیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ میں وزن بھی پورا پورا دیتا ہوں، ناپ یعنی غلہ بھی پورا پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں، مطلب میں نے تمہاری اچھی مہمان نوازی بھی کی ہے، تمہیں غلہ بھی پورا دیا ہے، تو اس لیے جو ہے اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا تاکہ تمہیں ایک جو ہے وہ بوجھ زیادہ غلہ ملے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بھی، اب دیکھیں یہاں تک ترغیب تھی، آیت نمبر 59 میں آپ نے ترغیب دی، ایک یہ کہ میں وزن پورا دیتا ہوں، میں کمی پیشی نہیں کرتا، میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں، یہ ترغیب تھی کہ تم دوبارہ پھر آؤ میرے پاس۔ اب آپ دھمکی بھی دے رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس بھائی کو اگلی بار ساتھ لے کے نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جو ہے میں تمہیں کچھ چیز نہیں دوں گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہیں تم میرے قریب آ سکو گے جس طرح اب کی بار تم میرے قریب آئے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم اپنے باپ کو راضی کر لیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے شروع میں عرض کیا عزیز مصر کو، یوسف علیہ السلام کو، کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو بڑی سخت شرط ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہمارے باپ یعقوب تو اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں ہونے دیتے، تو اب وہ کس طرح جو ہے وہ یہاں مصر اتنے دوسرے ملک بھیجیں گے؟ لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں، اور آپ نے چونکہ دھمکی بھی ساتھ دے دی کہ اگلی بار تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا چلو سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم کوشش کریں گے اپنے باپ کو اس کے متعلق راضی کر لیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے، مطلب اپنے باپ کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیں گے تاکہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، لفتیانہ، اپنے کارندوں کو، اجعلوا بضاعتہم، ان کے وہ روپوں، ان کے سکوں کی جو تھیلی ہے اس کو رکھ دو، فی رحالہم، ان کی بوریوں میں، ان کی بوریوں میں ان کے پیسے بھی واپس رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، یہ جب گھر پہنچیں گے نا، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر پہنچیں گے تو وہاں پہ اپنے پیسوں کو پہچان لیں گے کہ یہ تو ہمارے ہی والے سکے ہیں، لعلہم یرجعون، اسی وجہ سے شاید یہ دوبارہ لوٹ کے میرے پاس آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک۔